یہ ہمارا یوٹیوب چینل اترا وائب سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بٹن ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ملک محمد زمان اترا کا سلام پہنچے۔ اترا وائب کے چینل سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج شب برات ہے۔ جی ہاں، اتوار اور سوار کی درمیانی شب برات ہے۔ یہ شب 15 شعبان معظم کی رات کو ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اگلے سال کا نظام فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ پاک عنایت فرماتے ہیں، ہم نے وہ اسی رات کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے دروازے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے، یعنی وہ طریقہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور وہ انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے جوڑتے تھے، یعنی کہ پیام نبوت کا پہنچانا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جتنا کہ اسے علم ہے، چاہے اس کے پاس ایک عیب بھی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ دوستو، آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ آج کی رات، شب برات کی رات، ہم نے تھوڑا سا بھی عمل کرنا ہے، جتنے ہمارے پاس وقت ہو 2 نفل پڑھ لیں۔ 2 نفل کے اندر ہم نے 3 آیات پڑھنی ہے اگر، تو اس کا اجر اتنا ہے جیسے کہ 3 آیات کا پڑھنے کا اجر اتنا ہے جیسا کہ ہم ایک گابن، یعنی تیار جو بچہ دینے والی اونٹنی ہے، اس کا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ سبحان۔ دوستو، آج کی رات تھوڑا سا درود پاک پڑھ لیں، سب سے بہتر عمل ہے۔ عمل سارے اچھے ہیں، لیکن یہ عمل اس لیے افضل ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود دونوں پڑھو۔ دوستو، آج کی مبارک رات کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اپنے مریدین میں خطاب فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ میرے پورے مرشد خواجہ قیوم ضمانت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پسند فرمودہ کتاب حضرات اکرام نقشبندیہ کو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اس کتاب کا نام ہے، اس میں منقول ہے کہ ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ اپنے مریدین میں خطاب فرما رہے تھے اور خطاب کے دوران انہوں نے ایک شعر پڑھا اور مریدین کو بھی پڑھایا۔ رات کو سوئے، خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے مستفید فرمایا اور فرمایا، آج تم نے جو اپنی محفل کے اندر شعر پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے تمام شعر پڑھنے والوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ سبحان۔ شعر کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ بخشش کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ محمد بشر لا کل بشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ دوستو، یہ شعر ہے صاحب دلال الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کا۔ صاحب دلال الخیرات کون تھے؟ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ صاحب دلال الخیرات ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ان کا وضو ٹوٹ گیا، ایک شہر میں گزرے، وہاں پر ایک کنواں تھا، کنویں پر کوئی برتن نہیں تھا جس سے وہ پانی نکالتے، ساتھ ایک گھر تھا، اس گھر کی بالائی منزل پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، بابا جی کیا چاہتے ہیں آپ؟ بزرگوں نے کہا کہ میں نے وضو کرنا ہے، پانی کی ضرورت ہے، یہاں کوئی برتن نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میں آتی ہوں۔ وہ بالائی منزل سے اتر کر کنویں کے قریب آئی اور اس نے کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالا، پانی منڈیر تک آ گیا۔ ان بزرگوں نے فرمایا، بیٹی تم نے یہ مقام کہاں سے پایا ہے؟ انہوں نے عرض کی، بابا جی میں نے یہ مقام خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پایا ہے۔ سبحان۔ دوستو، درود پاک کا کتنا بڑا اجر ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر تہ کو بالا کر دے، دہر میں عشق کی محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان۔ دوستو آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ وطن کی خوبصورتی کے رنگ اتراب آئب کے سنگ میرا اور آپ کا ہو اللہ پاک نگہبان۔ وطن عزیز کے لیے دعا۔ پاکستان زندہ باد۔